نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پر جلوگر معزز دانشوران قوم و ملت، سرمائے مسلمین، علماء ذوی احترام، حاضرین و حاضرات، طلباء اور طالبات، میں دل کی عطا گہرائیوں سے سب سے پہلے ڈائریکٹر نوری انٹرنیشنل اسکول محب گرامی عزیزم محمد سراج نوری اور ان کے پورے اسٹاف کو حقیقی تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جودھ پور کی سرزمین پر نوری انٹرنیشنل اسکول کے ذریعے ایسے طلباء اور طالبات تیار کرنے کی کوشش کی جن طلباء اور طالبات کی زندگی سے صرف علم ہی نہیں بلکہ اخلاق بھی ظاہری طور پر نمایاں نظر آئے۔ یہاں میں آپ کو خاص طور پر چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ اس وقت پوری دنیا میں جہاں سے سوچ بنتی ہے ان ساری جگہوں کو اس طریقے سے کیپچر کر لیا گیا ہے کہ سوچ کہیں سے بھی اچھی بن ہی نہ سکے۔ مثال کے طور پر کالج لے لیجیے، یونیورسٹی لے لیجیے، کارپوریٹ سیکٹر لے لیجیے، جہاں جہاں بھی آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ایک انفیریٹی کمپلیکس مسلمان وہاں پہنچنے کے بعد محسوس کرتا ہے، اور وہاں سے جو سوچ بنائی جاتی ہے اس سوچ کی سچویشن ایسی ہے کہ کسی بھی اینگل سے کوئی بھی لے جانے والا بچہ کالج اور یونیورسٹی میں وہ قطعی طور پر اچھے اخلاق اور مورل ایجوکیشن کی طرف مائل ہو ہی نہ سکے، بلکہ اس کی زندگی تعلیم کے ساتھ ساتھ گناہوں میں گزرتی بھی نظر آئے۔ شومی قسمت کہ اس مقام پر جہاں سے سوچ بنتی ہے، ہم اگر امت مسلمہ کے پرسنٹیج کا جائزہ لیں تو میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ نہ کے برابر وہاں مسلمانوں کی نمائندگی نظر آتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں بہت خوش ہوا آج یہاں آنے کے بعد کہ ہماری قوم کے بہت سارے معزز دانشوران قوم و ملت یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور یقیناً یہ ان پڑھوں میں بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا انٹروڈکشن پوری دنیا میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی IAS ہے، تو یہ انٹروڈکشن کرایا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں میں سے ہیں، یہ فلاں ہے، اور پوری مطلب اگر ملت اسلامیہ کے حوالے سے تعارف کرایا جاتا ہے تو پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے سلسلے میں ان پڑھ کا تعارف کرایا جاتا ہے اور جاہلوں کے اعتبار سے تعارف کرایا جاتا ہے۔
یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ گزشتہ 20 سالوں میں کم و بیش جملہ مکاتب فکر کے اور جملہ دانشوران قوم و ملت نے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں میں ایجوکیشن کا گراف تھوڑا سا اوپر ہو. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں اب مسلمانوں کا تعلیمی شعور بھی بیدار ہوا اور جہاں پہلے ایک پڑھا لکھا ملتا تھا اب سینکڑوں میں پڑھے لکھے نظر آتے ہیں. یہ کسی فرد کی کوشش نہیں، اجتماعی کوشش ہے. اور ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں، ہم نے اگر اپنے بچوں کو پڑھا لیا تو کوئی کمال کی بات نہیں. کمال کی بات تو یہ ہے کہ حضور کی ساری امت کو پڑھانے کی کوشش ہے. جہاں جہاں سے بھی ہم کو سمجھ میں آئے، جس طریقے سے تعلیم کے سلسلے میں ہم جدوجہد کر سکیں، ہمیں اس کے سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے. میں یہاں پر آپ کو بتاؤں، میری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اچھا انسان، ایک اچھا اسٹوڈنٹ کیسے تیار ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، 3 قسم کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ 3 قسم کے اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے ہر بچہ ٹاپر نہیں بنتا. کچھ پاسنگ مارکس لے کر کے آتے ہیں، کچھ تھوڑے سے پرسنٹیج لے کر کے آتے ہیں اور کچھ ٹاپر بنتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ جو بچے اپنی نگاہوں کے سامنے کوئی ٹارگیٹ نہیں رکھتے اور ماں باپ کی ضد کی بنیاد پر وہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ ماں چاہتی ہے پڑھ لو، باپ چاہتا ہے پڑھ لو، بس آ گئے اسکول کے اندر، وقت گزاری کی، انہوں نے ٹائم پاس کیا اور چلے گئے. یہ ایک قسم ہوتی اسٹوڈنٹ کی. دوسری جو قسم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، چلو پڑھ لیتے ہیں. اور تیسری اسٹوڈنٹ کی قسم ہوتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے اور اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے وہ پڑھتا ہے. تو ان اسٹوڈنٹس کی سچویشن کلاس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جو ٹائم پاس کرنے کے لیے ماں باپ کے پریشر کی بنیاد پر جو پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس بچے کے سامنے کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہی نہیں. نتیجتاً وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا جہاں تک اسے پہنچنا چاہیے. لیکن وہ بچہ جس کے سامنے ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ مجھے یہ بننا ہے، اس کے لیے وہ رات و دن محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے اور پھر اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. میرے جتنے بھی معزز حضرات موجود ہیں سب ماشاءاللہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں. یہ خود اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوں گے. اور میں نے بھی اپنے زمانے طالب علم میں آج بھی طالب علم ہوں، میں نے بھی اس زمانے میں یہ محسوس کیا تھا. دیکھیے تعلیم کے سلسلے میں انوائرمنٹ اور ماحول کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، جہاں میجورٹی کے ساتھ مسلم بچے پڑھتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے سلسلے میں کالج اور یونیورسٹی کے اندر، وہاں پر مسلم بچوں کے اندر وہ جذبہ، وہ کیفیت نظر نہیں آتی جو کسی ٹارگیٹ کے سلسلے میں ان کے اندر کیفیت ہونی چاہیے. لیکن وہی بچہ اگر ایسی کمیونٹی کے بچوں کے ساتھ ایڈمیشن لیتا ہے یا اسکول میں چلا جاتا ہے جہاں پر مختلف قوم کے بچے ہیں، تو وہاں جانے کے بعد اس میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں، میں یہ کروں، میں یہ کروں. ہم جب تک کہ اپنے پورے ماحول کے اندر یہ جذبہ پیدا نہ کریں کہ ہمارے ماحول کے اندر جو بھی آ جائے، آنے کے بعد نہ پڑھنے والے کے اندر بھی پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، جب تک کہ یہ ماحول کریٹ نہیں کریں گے جہالت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کے 2-5% بچے پڑھائی کے لیے جاتے ہیں، کوئی ٹارگیٹ ان کے سامنے ہوتا ہے، باقی بچے کر کیا رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے رات کو 2 بجے تک گپ شپ، یوٹیوب اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایجوکیشن پر جتنا فوکس کیا ہے، آپ دیکھیں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ماحول کے اندر آنکھ کھولی اور جائزہ لیا کہ اس قوم کو کیسے سنوارا جائے، تو پہلی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو سنوارنے کے لیے، اور کیسی قوم کی، اللہ اکبر، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں خاندان کے جھگڑے 100 سال تک چلتے رہتے ہیں. اس قوم کو ایجوکیٹ کرنا، اس قوم کے اندر تعلیم کے سلسلے میں
جذبہ پیدا کرنا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشن ایجوکیشن کا اسٹارٹ کیا، اس وقت پورے عرب کے اندر 12 سے 14 لوگ لکھنا جانتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو 1 لاکھ سے زائد لوگوں کے ہاتھوں میں سرکار نے قلم دے دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن، اور اتنا ابھارا ایجوکیشن کے سلسلے میں کہ آپ کو سوچیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل عبادت سے زیادہ ایجوکیشن کو ترجیح دی۔ ارشاد فرمایا کسی شخص کا رات کو کچھ سیکھ کر کے سونا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشن کے لیے کتنا ابھارا۔ خاص طور پر اس حدیث کو آپ کہ دنیا کا انسان ٹریول کرتا ہے، سفر کرتا ہے، اس کا فائنل ڈیسٹینیشن کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے۔ میں چلا ممبئی سے بنگلور، بنگلور سے یہاں، اب واپس میرا فائنل ڈیسٹینیشن بامبے ہے، میں وہاں پہنچوں گا، میرا سفر ختم۔ اسی طریقے سے آپ یورپ جانا چاہیں، یو ایس جانا چاہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں جانا چاہیں، تو فائنل ڈیسٹینیشن کے حوالے سے ایئرپورٹ پر آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا بیگیج آپ چیکنگ میں ڈالیں، آپ کا فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ تو جب آپ بتاتے ہیں تو آپ کا بیگ وہاں تک کے لیے بک ہو جاتا ہے۔ تو ہر سفر کا فائنل ڈیسٹینیشن ہے، اور سفر کی اسٹارٹ بھی کچھ اور ہے اور اینڈ بھی کچھ اور ہے۔ کہ قربان میرے آقا کی عظمت پر کہ علم کے سفر کے حوالے سے حضور نے فائنل ڈیسٹینیشن قبر تک کو بتایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرے۔ یعنی یہ سفر کتنا کنٹینیوس ہمیں رکھنا ہے کہ پیدائش سے لے کر کے زندگی کی آخری سانس تک۔ میں یہاں پر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بالکل آخری وقت ان کی زندگی کا تھا اور بہت بیمار تھے۔ ان کے ہم عصر بزرگ ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے آئے، پوچھا ابو یوسف کیسے ہو؟ تو کہا الحمدللہ، اور فوراً پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ رمی جمار سواری پر افضل ہے یا پیدل افضل؟ وہ بزرگ فرماتے ابو یوسف اتنی تمہارے اندر نقاہت ہے کہ تم بات زیادہ کرو گے تو تمہیں تکلیف پہنچے گی، تم آرام کرو، کہ مذاکرے کا وقت نہیں ہے۔ اٹھ کر کے بیٹھ گئے امام ابو یوسف اور عرض کرنے لگے میرے نبی نے کہا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو، میں ابھی قبر تک نہیں پہنچا ہوں، اس لیے سوچتا ہوں کہ میرے نبی کے حکم پر عمل کر کے کچھ سیکھ کر کے یہ اس رسول کا پیغام ہے جنہوں نے پوری دنیا میں علمی انقلاب پیدا فرمایا۔ اور آپ دیکھیں اللہ اکبر، صحابہ کرام علیہ الرضوان میں علمی شوق اتنا پیدا ہوا کہ صرف ایک حدیث شریف سننے کے لیے 1 مہینے کا سفر اس زمانے میں وہ کرتے تھے۔ علم سے ہمارا رشتہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ میں آپ کو ماضی کے حوالے سے بتاؤں، تنہا بغداد شریف سرزمین پر آج سے کم و بیش 800 سال پہلے یورپ جب تاریکی کی زندگی گزار رہا تھا، یورپ علم سے بالکل ناآشنا تھا، اس زمانے میں تنہا بغداد مقدس کے اندر اپروکسیمیٹلی 35 یونیورسٹیز تھی۔ فرانس کا ایک اسٹوڈنٹ بغداد آتا ہے اور جیسے ہی وہ بغداد پہنچتا ہے تو چونکہ فرانس کے ہونے کی وجہ سے اس کا حلیہ، اس کا لک، یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد بغداد کے لڑکوں نے محسوس کیا کہ کوئی اجنبی ہے، اور راستے سے بازار میں گزرنے والے 4 نوجوان بچوں نے اس اجنبی سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں فرانس سے آیا ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہاں کی یونیورسٹیز کی بہت تعریف سنی ہے، تو میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ ذرا یہاں کا تعلیمی معیار میں محسوس کر سکوں، معلوم کر سکوں۔ اور اس کے بعد فوراً کویشچن کیا اس نے کہ آپ چاروں دوست نظر آتے ہیں، پہلے سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں جیولوجی کے اندر محنت کر رہا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میڈیکل کی فیلڈ کے اندر محنت کرتا ہوں۔ یقین بات دیگر ہے، چاروں لوگوں سے جب اس نے پوچھا، چاروں نوجوان بچوں سے، تو اس کے بعد اس کا تاثر یہ تھا کہ جس گلی میں گھومنے والے بچے کتنے تعلیم کی طرف محنت کرنے والے ہوں، تو یونیورسٹی میں رہ کر ایجوکیشن حاصل کرنے والے کتنے حاصل ہیں۔ یہ ہمارا ماضی ہے، یہ ہمارا پاسٹ ہے۔ دنیا کو علم کی خیرات ہم نے دی ہے،
میں آپ کو بتاؤں آج جب ہماری قوم کے بچوں کو رات کے موقع پر جہالت کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے آوارہ گردی کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آج ہماری قوم کی پوزیشن کیا ہو گئی۔ میں ایک بہت اہم فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں، دنیا میں ہر ایک کی آئیڈینٹی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک ڈاکٹر وائٹ کوٹ پہنے ہوئے گلے میں آلہ لگا کر نکلے تو اس کو دیکھ کر آپ فوراً کہہ دیں گے یہ ڈاکٹر صاحب ہے۔ بلیک کوٹ پہن کر کے اگر کوٹ کے باہر کوئی گھوم رہا ہو آپ دیکھ کر فوراً کہیں گے کہ یہ ایڈوکیٹ ہے، یہ وکیل صاحب ہے۔ ایسے ہی سگنل کے پاس اگر ٹریفک پولیس کے لباس کے اندر کوئی کھڑا ہو تو آپ دیکھ کر پہچان لیں گے یہ ٹریفک پولیس ہے۔ آرمی کے لباس کے اندر کسی کو دیکھیں گے فوراً پہچان لیں گے کہ یہ آرمی آفیسر ہے، یہ آرمی کا آدمی ہے۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج پوری دنیا میں ہماری پہچان کیا ہے؟ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ مجھے زیادہ اس پر کچھ کہنا نہیں، آپ دنیا کے تاثرات ہمارے حوالے سے کیا ہیں اسے آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، ہمیں اپنی آئیڈینٹی چینج کرنی ہوگی، ہمیں سب مل کر محنت کرنی ہوگی، ہمیں مشقت کرنی ہوگی، ہمیں قربانی دینی ہوگی اور ایک ماحول کریٹ کرنا ہوگا جس ماحول میں آنے کے بعد وے آف لائف اور جو ہے اسٹینڈرڈ آف لائف، یہ ساری چیزیں، وے آف ٹاکنگ، یہ ساری چیزیں اس کی اتنی اسٹینڈرڈ ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایک پڑھا لکھا انسان محسوس کیا جا سکے۔ یہاں پر ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھوں، ایک اچھے بچے کو تیار کرنے کے لیے کیا کلاس ٹیچر ہی کی رسپانسبلٹی ہے؟ نہیں، کلاس ٹیچر کے پاس بچہ جو پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ صرف 4 گھنٹے کے لیے آتا ہے، 5 گھنٹے کے لیے آتا ہے، لیکن وہاں سے پلٹ کر وہ بچہ گھر جاتا ہے تو ماں باپ کے جھگڑے دیکھتا ہے، ماں باپ کے اندر گالی گلوچ دیکھتا ہے، ماں کا جو ہے وہ ٹی وی سیریل دیکھنے کے اندر مصروف ہونا دیکھتا ہے۔ کہیں سے بھی کوئی ایجوکیشن کے سلسلے میں سپورٹ اس بچے کو نہیں ملتا اور نہ انکریج کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ بن سکے۔ نتیجتاً آج ہمارے بچے آگے نہیں بڑھ رہے۔ پیرنٹس وقت